وہاں سورج ڈوب جائے تو شہزادہ اپنی کرسی چند قدم آگے ڈال کر غروب کا منظر دوبارہ دیکھ لیتا ہے۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم، میں ہوں نایاب۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے 2 ماہ میں نے ایک سے بڑھ کر ایک شاندار کتاب پڑھی ہے، اور اس لسٹ میں ایک اور کتاب کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ کتاب ہے دی لٹل پرنس، ننھا شہزادہ۔ اب کیسے بتاؤں یہ کتاب کیسی ہے؟ اٹس اے کیوٹ اسٹوری آف اے لٹل پرنس جو ایک چھوٹے سے سیارے پر تنہا رہتا ہے۔ سیارہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہاں سورج ڈوب جائے تو شہزادہ اپنی کرسی چند قدم آگے ڈال کر غروب کا منظر دوبارہ دیکھ لیتا ہے، اور وہ اپنے سیارے پر موجود والکینک ماؤنٹینز پر، آتش فشاں پہاڑوں پر اپنا ناشتہ گرم کرتا ہے۔ پھر ایک دن وہ نئے دوست بنانے کے لیے اپنے سیارے سے نکل پڑتا ہے۔ اپنے سیارے سے نکلنے کے بعد اپنے اس جرنی میں وہ بہت یونیک سیاروں اور ان کے ہیبیٹنٹس سے ملتا ہے۔ ہر سیارہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہاں پہ صرف ایک شخص موجود ہے۔ پہلے پلانٹ پر اس کی ملاقات ایک بادشاہ سے ہوتی ہے، جسے لگتا ہے کہ ہر چیز اس کی بادشاہی میں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز اس کی خواہش کے مطابق ہو، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ اپنی خواہش کو واقعات کے مطابق ڈھال لیتا ہے، تاکہ یہ بھرم رہے کہ ہر چیز اس کی خواہش کے مطابق ہو رہی ہے۔ مثلاً جب وہ شہزادے کو جمائی لیتے دیکھ کر شاہی آداب کے خلاف ورزی قرار دیتا ہے تو شہزادہ اسے شرمندہ ہو کر بتاتا ہے کہ تھکا ہوا ہونے کی وجہ سے اسے روک نہیں پایا۔ تو بادشاہ کہتا ہے اچھا تو پھر میں تمہیں جمائی لینے کا حکم دیتا ہوں۔ شرم سے سرخ ہوتا شہزادہ کہتا ہے کہ اب اسے نہیں آ رہی۔ تو بادشاہ کہتا ہے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کبھی جمائی لو اور کبھی نہ لو۔ دوسرے پلانٹ پر اسے ایک ایسا شخص ملتا ہے جو خود پسند ہے، جسے اپنی تعریف سننے کے علاوہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ خود ہی ننھے شہزادے کو تالی بجانے کے لیے کہتا ہے، اور خود ہی فرض کر لیتا ہے کہ شہزادے نے اس کی عزت افزائی کے لیے تالیاں بجائی ہیں، اور وہ ہیٹ اتار کر شہزادے کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ اس سے اگلے سیارے پر ایک شرابی ہوتا ہے جو شراب پینے سے شرمندہ ہے، اور یہی شرمندگی بھلانے کے لیے وہ شراب پیتا ہے۔ اور اس سے اگلے پلانٹ پر ایک ایسا کاروباری شخص ہوتا ہے جسے لگتا ہے کہ کائنات کے سب ستاروں کا وہی مالک ہے۔ ان ستاروں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ انہیں گن گن کر خوش ہوتا رہتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ستاروں کا مالک ہے۔ 5ویں سیارے پر صرف ایک لیمپ پوسٹ ہے اور ایک شخص کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، لیکن وہاں پر ہر 30 سیکنڈ کے بعد سورج غروب ہو جاتا ہے، اور یوں وہ شخص ہر وقت لیمپ آن اور آف کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ شہزادے کو وہ رسپانسبل شخص اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ وہ پہلا شخص ہوتا ہے جسے اپنی ذات کے علاوہ دوسری چیزوں کا بھی خیال ہوتا ہے۔ چھٹا سیارہ ایک جیولوجسٹ کا ہے جو جغرافی پر موٹی موٹی کتابیں لکھتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے سیارے پہ کوئی پہاڑ یا دریا ہیں یا نہیں۔ اور آخری 7واں پلانٹ جہاں وہ جاتا ہے وہ ہمارا سیارہ ہے۔ وہ زمین پر آتا ہے، جہاں وہ اس کتاب کے نیریٹر سے ملتا ہے جو ہمیں یہ ساری ننھے شہزادے کی کہانی نریٹ کر رہا ہے۔ کتاب کی ساری خوبصورتی اس کہانی کو بیان کرتا انداز تحریر ہے، اور اس ننھے شہزادے کے ڈائلاگز میں ہیں۔ اس کے ڈائلاگز بہت سادہ ہیں، لیکن انہی سادہ الفاظ میں گہری دانش اور روحانی اسرار پوشیدہ ہیں۔ مجھے یہ کہانی پڑھتے ہوئے حضرت فرید الدین عطار کی منطق الطیر یاد آ گئی۔ اس کا تھیم یہی ہے کہ کچھ پرندے حتمی سچائی کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور اس تلاش میں انہیں 7 وادیوں سے گزرنا ہے، جن کے پار جانے پر ہی انہیں سچ ملے گا، اور ہر وادی ان پر انلائٹمنٹ کا کوئی نیا راز کھولتی ہے۔ اور جب وہ اس آخری منزل پر پہنچتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ سچائی تو وہ خود ہی تھے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ننھے شہزادے کا کردار بھی کچھ ایسا ہی ہے، جو دوستی کی تلاش میں 7 سیاروں پر جاتا ہے، ہر سیارے پر نئے انوکھے لوگوں سے ملتا ہے، ہیومن نیچر کی مختلف ڈائمینشنز کو ڈسکور کرتا ہے، اور بالآخر اس پر یہ راز کھولتا ہے کہ دوستی تو اس کے اپنے سیارے پر ایک پھول کی صورت پہلے ہی موجود تھی۔ یہ کتاب ورلڈ وائڈ کلاسکس میں شمار ہوتی ہے، جو کہ 1943 میں فرینچ زبان میں لکھی گئی، اور اس کے رائٹر ہیں انطوان دا سینٹ ایگزیوپری۔ آئی ہوپ میں نے اس کو صحیح پروناؤنس کیا ہو۔ اس کتاب کو 300 سے زائد لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اینڈ دس بک از لوڈ آل اوور دا ورلڈ۔ انطوان نے اس کتاب کو اپنے دوست لیون ورتھ کے نام ڈیڈیکیٹ کیا ہے، اور کتاب میں لکھا ہے کہ میں اس کتاب کو اس بڑے آدمی کے نام کرتا ہوں جو کسی زمانے میں بچہ ہوا کرتا تھا۔ سب بڑے آدمی کسی زمانے میں بچے ہوتے تھے۔ میں نے اس کتاب کو فرینچ میں تو نہیں پڑھا کیونکہ مجھے فرینچ لینگویج نہیں آتی، اور میں اس کی انگلش ٹرانسلیشن لینا چاہ رہی تھی، لیکن انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ میرے فیورٹ ٹرانسلیٹر نے اس کتاب کو فرینچ لینگویج سے ڈائریکٹ اردو لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، تو میں نے پھر اردو ٹرانسلیشن ہی خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی ٹرانسلیشن کرنے والے شوکت نواز نیازی کی بھی میں پہلے بھی ترجمہ کی ہوئی کتابیں پڑھ چکی ہوں، اور وہ کتابیں اور ترجمہ کرنے کا انداز دونوں مجھے بے حد اٹریکٹ کیا ہے۔
ان کتابوں میں ٹو کل اے موکنگ برڈ، دا لارڈ آف فلائز اینڈ شارٹ اسٹوریز آف موپاسا شامل ہیں۔ یہ کتاب ننا شہزادہ بک کارنر جہلم نے چھاپی ہے، اور کیا کمال چھاپی ہے۔ اس کتاب میں رائٹر کی اوریجنل ڈرائنگز بھی موجود ہیں جو شہزادے کے سفر کے پڑاؤ اور ان کریکٹرز کو ڈپکٹ کرتی ہیں جن سے وہ ملا۔ بہت سادہ سی ڈرائنگز کتاب کی صرف ویژول اپیل کو نہیں بڑھاتی بلکہ کئی جگہوں پر کہانی کو ایکسپلین بھی کرتی ہیں۔ یہ کتاب اسی سال 2023 میں چھاپی گئی ہے۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف بچوں کے لیے لکھی جاتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو صرف بڑوں کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ یہ کتاب ایسی ہے جو بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے لکھی گئی ہے، اور یہ اس کتاب کا آسان اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں ٹرانسلیٹر شوکت نواز نیازی کا ایک نوٹ ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے آخری صفحے پر اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں تو پریشان نہ ہو، ننا شہزادہ کہیں دور نہیں گیا، وہ یہیں کہیں قریب ہی موجود ہے، شاید آپ کے دل میں ہی۔ یہ کتاب آپ کی زندگی میں حسین اور انلمیٹڈ نوسٹالجک لمحوں میں اضافہ کر جائے گی۔ مسٹ ریڈ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ کا بہت شکر اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ بائے۔